نام روشی ہے۔ میں ایک گاؤں میں رہنے والی لڑکی ہوں اور اس وقت شہر میں رہ رہی ہوں اور پڑھ رہی ہوں۔ میں اب تقریباً 4 سال سے شہر میں ہوں اور واقعات کا سلسلہ آخری اپارٹمنٹ میں ہوا جس میں میں رہتی تھی۔ 13 مئی 2023 کو میں اپنے کالج کے قریب فلیٹ میں شفٹ ہو گئی۔ وہ علاقہ ابھی تک ترقی یافتہ نہیں ہے۔ میں اکیلی رہتی ہوں، لیکن چونکہ مجھے شفٹ ہونا ہے، میں نے اپنی امی کو اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کیا تو وہ گاؤں سے میرے پاس کچھ دن رہنے کے لیے آ گئیں اور میں اپارٹمنٹ سے فلیٹ میں شفٹ ہو گئی۔ اب میرا فلیٹ وہ پہلا فلیٹ تھا جو کہ پہلی منزل پر سیڑھیاں چڑھتے ہی تھا اور گراؤنڈ فلور پر صرف پارکنگ تھی۔ یہ 6 منزلہ نو تعمیر شدہ عمارت تھی کہ جس میں ہر منزل پر 2 فلیٹس تھے اور فلیٹ 2 بیڈ رومز کے ساتھ خوبصورت تھے اور بیچ میں 3 بالکونی کے ساتھ ایک ہال تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عمارت تقریباً خالی تھی جس میں صرف 4 فلیٹس تھے۔ میری منزل پہلی منزل پر میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ وہاں شفٹ ہونے کے بعد میری امی 1 ہفتے کے بعد آبائی شہر چلی گئیں اور پھر گھر میں صرف میں ہی ہوتی تھی۔ یہ سب اس دن شروع ہوا جب میری امی چلی گئی تھیں۔ میری یونیورسٹی کی ایک سہیلی کی سالگرہ تھی تو سب سہیلیوں نے ایک برتھ ڈے پارٹی ارینج کی اور مجھے بھی انوائٹ کیا۔ تقریباً 12:30 اس رات پارٹی سے میں دیر سے گھر پہنچی۔ میرا موڈ اچھا تھا۔ میں گانا گنگناتے ہوئے گھر کی طرف جانے لگی۔ میں یہ بتانا بھول گئی کہ پارکنگ یا پہلی منزل کی سیڑھیوں پر راہداری پر کسی نامعلوم وجہ سے لائٹ نہیں تھی۔ میں نے اپنی ٹارچ آن کر کے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی جب میں نے پارکنگ سے ایسی آواز سنی جیسے کوئی وہی گانا گا رہا ہو جو میں 1 منٹ پہلے گنگنا رہی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کیا کہ کوئی لڑکا مجھے چھیڑ رہا ہے اور میں اپنے فلیٹ کے دروازے پر پہنچ گئی۔ جب میں دروازہ کھول رہی تھی تو مجھے اپنی گردن کے پچھلے حصے پر ایک ٹھنڈی سانس آئی جیسے کوئی میرے پیچھے ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ فلیٹ میں داخل ہو گئی اور دروازہ لاک کر دیا۔ میں اپنے بستر پر یہ سوچ کر بیٹھ گئی یہ کیسے ممکن ہے کہ مئی کے مہینے میں نے ٹھنڈی سانس لی کیونکہ راہداری میں کھڑکیاں نہیں تھیں۔ بہرحال میں نے کندھے اچکا دیے اور جب تک میں سو نہیں گئی یہی سوچتی رہی۔ 3 بجے کے قریب میں ایک بے چین احساس کے ساتھ بیدار ہوئی جیسے کوئی آس پاس ہو۔ میں نے تھوڑا پانی پیا اور دوبارہ سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں نے حال سے گھنٹی کی آواز سنی۔ میں نے سوچا کہ یہ میری بلی ہے کیونکہ اس نے کالر پہنا ہوا ہے جس پر گھنٹی ہے، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ میری بلی تو بالکل میرے پاس سو رہی تھی تو میں یہ دیکھنے کے لیے اٹھی مگر باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ تقریباً 1 گھنٹے تک یوں ہی گھنٹی بجتی، جب میں اٹھتی تو کسی کو نہ پاتی اور پھر رک گئی۔ مجھے یہی محسوس ہوتا تھا کہ میں گھر میں اکیلی نہیں ہوں۔ اس رات میں سورج کی روشنی کے ٹوٹنے کے بعد ہی سو سکی۔ مجھے اکثر ڈراؤنے خواب آنے لگے۔ بہت مرتبہ میں چیخ کر جاگ جاتی تھی اور پھر مجھے پوری رات نیند نہیں آتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ میں حسب معمول اپنے بستر پر سو رہی ہوں اور کوئی کالا جانور اندر داخل ہوا جو ایک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ وہ میرے دائیں طرف آیا اور میرا ہاتھ پکڑا۔ میں ہل نہیں سکی۔ وہ میرے چہرے کی طرف جھک گیا اور ایک گانا گنگناتے ہوئے میرے کان کے قریب گیا۔ میں یہ سوچ کر چیختی ہوئی اٹھی اور خود کو تسلی دی کہ یہ ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ میرا حلق خشک تھا۔ میں اپنے بستر سے اٹھی اور پانی پیا اور فجر کی نماز پڑھی۔ چائے بنانے کچن میں گئی تو اچانک میری کلائی پر نظر پڑی اور میں نے 4 انگلیوں کے نشان دیکھے جیسے واقعی کسی نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا ہو۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ عجیب و غریب باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے ہمیشہ محسوس کیا کہ کوئی میرے آس پاس ہے، چاہے میں کھانا بنا رہی ہوں، نہا رہی ہوں، اپنے اسائنمنٹس بنا رہی ہوں۔ میں نے ہمیشہ محسوس کیا کہ یہ جو بھی ہے وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ مجھ پر ہر وقت ہی خوف طاری رہتا تھا۔ میں نے اپنی کلاس میٹ کو بھی اپنا حال سنایا مگر وہ مذاق میں بات اڑا دیتی تھی۔ میں نے امی کو بھی بتانا چاہا
انہوں نے تسلی دی اور کہا کہ بیٹا یہ تمہارا وہم ہوگا۔ میں نے امی سے کہا کہ وہ جلد میرے پاس آئیں۔ ایک بار میں یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی کہ نامعلوم کس طرح میری گاڑی دوسری گاڑی سے جا کر ٹکرائی اور میں ایک بہت برے خطرناک حادثے کا شکار ہو گئی جس میں میرے ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ مجھے ایک تکلیف دہ سرجری سے گزرنا پڑا اور کم از کم 3 ماہ تک بیڈ ریسٹ پر تھی۔ میری امی میری دیکھ بھال کے لیے واپس آ گئیں۔ میرا ایک کزن بھی ہماری مدد کے لیے وہاں ٹھہرنے آیا۔ اس نے بھی وہاں بے چینی محسوس کی لیکن ہمیں کبھی وجہ نہیں بتائی۔ اس کے بعد بھی میرے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے رہے۔ میری امی دوسرے کمرے میں سوتی۔ جب سے وہ واپس آئیں انہوں نے عجیب بے چینی محسوس کی۔ میرے کمرے میں انہیں گھٹن ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے کہتی تھیں کہ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو انہیں بلا لوں۔ کبھی کبھی وہ میرے کمرے سے ایسی آوازیں سنتی تھیں جیسے میں کسی سے دھیمی آواز میں بات کر رہی ہوں۔ وہ دیکھنے آتی تو مجھے سویا ہوا پاتی تھیں۔ انہوں نے یہ آوازیں اس وقت بھی سنی جب وہ گھر پر اکیلی ہوتی تھیں، کیونکہ مجھے روزانہ شام کو فزیو تھراپی سیشن لینے جانا پڑتا تھا۔ وہ ان آوازوں کے بارے میں یقین رکھتی تھیں۔ کبھی کبھی سرگوشی بالکل میری جیسی تھی۔ صبح اٹھ کر وہ مجھ سے رات کے واقعے کے بارے میں دریافت کرتی کہ رات کو تم کس سے بات کر رہی تھی، تو میں انہیں بتاتی کہ میں تو سو گئی تھی، تو انہیں بھی حیرت ہوتی۔ اور کبھی دروازے اور کھڑکیاں ہماری آنکھوں کے سامنے اپنے آپ سے تیزی سے کھلتی اور بند ہو جاتی تھیں، حالانکہ ہمارے پاس لکڑی کے وہ بھاری دروازے تھے جن پر ہواؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ساتھ والا فلیٹ خالی تھا لیکن ہم اس فلیٹ کے ساتھ مشترکہ دیوار سے آوازیں سنتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی رات کو اس دیوار میں کیل مار رہا ہو یا تھوڑا مار رہا ہو۔ بہت واضح آوازیں سنائی دیتی تھی۔ ایک دن جب میں ٹھیک ہو گئی تو میں پھر گھر میں اکیلی تھی۔ امی واپس گاؤں چلی گئی تھی۔ ایک دن میری طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد میں گھر میں اکیلی تھی۔ مجھے اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کی عادت ہو گئی تھی، لیکن اس رات کچھ ایسا ہوا جو تابوت میں آخری کیل تھا۔ میرے امتحانات چل رہے تھے، اس لیے میں رات گئے تک 3:30 بجے اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی۔ تمام لائٹس بند تھیں سوائے میرے کمرے کے جس میں میں پڑھتی تھی۔ اچانک مجھے آواز آئی جیسے کوئی وہاں ہال کی دیوار پر اپنے پنجے مار رہا ہو۔ مجھے لگا کہ میری بلی ہوگی، کیونکہ میری بلی بھی اکثر ایسے ہی کرتی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ وہ ہے۔ تبھی میری بلی غیر معمولی رفتار سے اپنی دم اونچی کر کے میری طرف دوڑتی ہوئی آئی، جیسے وہ کسی چیز سے ڈر گئی ہو۔ وہ آ کر میرے پاس سہم کے بیٹھ گئی۔ میں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ پھر وہی آواز سنائی دی۔ میں یہ دیکھنے کے لیے اٹھی اور تھوڑا سا آگے بڑھی کہ یہ آواز دوبارہ کسی کی آ رہی ہے کہ میں دیکھ کر ساکت ہو گئی کہ ایک شخص کا سایہ جو کہ میں واضح دیکھ سکتی تھی، جس کی چمکدار سفید آنکھیں تھیں اور وہ خوفناک نگاہوں سے ہال کے ستون کے پیچھے سے مجھے جھانک رہی ہے۔ ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں بیان بھی نہیں کر سکتی کہ وہ منظر کتنا خوفناک تھا۔ میں واضح طور پر اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت کے ساتھ دیکھ سکتی تھی جیسے وہ مجھے مارنا چاہتی ہو۔ میں تھوڑی دیر کے لیے منجمد ہو گئی۔ دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن ایک لفظ بھی نہیں بول سکی تھی۔ میں یہ سوچ کر وہیں کھڑی رہی کہ یہ میری زندگی کا خاتمہ ہے۔ میں مقدس آیات کی تلاوت کرنا چاہتی تھی لیکن میرا دماغ جیسے کام کرنا ہی چھوڑ گیا ہو۔ کسی طرح میں نے اپنے دماغ میں خدا سے مدد مانگنا شروع کی اور پھر میں نے ہمت پیدا کی اور خدا کا نام لیا۔ چیختے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لپکی، دروازہ کھولا اور روتے ہوئے اپنے بستر پر گر پڑی کہ اچانک میں نے اپنے کمرے کے دروازے پر زوردار دھکا سنا۔ یہ دستک دینے کی طرح نہیں تھا لیکن جیسے کسی نے اپنے پورے جسم کو میرے دروازے پر ٹکرا دیا ہو۔ میں نے اپنا منہ کو کمبل کے اندر کر لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی میرے بیڈ کے قریب آ رہا ہے۔ میں منہ بند کر کر رو رہی تھی۔
میں نے جلدی سے اپنا فون پکڑا اور سپیکر پر قرآن آیت کی آڈیو ڈالی۔ آیت الکرسی جو برائی کو دور رکھتی ہے، کچھ دیر میں دھیرے دھیرے سب ختم ہو گیا۔ میں اب بھی خوفزدہ تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس رات میں سو نہیں سکی۔ سورج کی روشنی کے ٹوٹنے کے بعد میں نے اپنے فلیٹ کو تالا لگا دیا اور اپنے ایک سہیلی کے پاس بھاگی ہوئی گئی۔ ظاہر ہے کہ میری پیاری بلی لیلا کے ساتھ، اور امی کو جلد از جلد آنے کو کہا۔ وہ اسی دن آئی اور ہم نے فوراً فلیٹ خالی کر دیا۔ دوسری اور تیسری منزل پر رہنے والے پڑوسیوں سے مزید دریافت کرنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ سب اپنے ارد گرد منفی محسوس کرتے تھے، اور آدھی رات کو دروازے پر دستک دینا اب ان کے لیے معمول کی بات تھی۔ وہ تمام لڑکے گروپ میں رہتے تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہی وجہ ہے کہ یہ عمارت خالی ہے اور وہاں کوئی 2 ماہ سے زیادہ نہیں ٹھہرا، یہاں تک کہ وہ جلد ہی اس جگہ سے نکلنے والے تھے۔ وہ حیران رہ گئے کہ ہم 7 ماہ تک وہاں رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ ویسے بھی اب دوسرے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئی ہوں اور یہاں حالات پرامن ہیں۔